أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. انتہائی یہ تھوڑا سا آگے آگے ہوتے جائیں، جگہ یہ بنی ہوئی ہے تاکہ پیچھے وہ ایک دم رش لگ گیا ہے، یہ آگے اور آ جائیں، یہ جگہ بیٹھے جائیں، ایک آدمی کو چھوڑ کے جگہ پر بناتے ہیں. آپ بیٹا آگے آ جاؤ، یہاں آ جاؤ، یہ کانٹا لگا ہوا ہے، ادھر کونے پہ چلے جاؤ، آگے بیٹھو، لائن کے اوپر بیٹھے، لائن کے اوپر. آپ بھی آگے آ جائیں، اصل آگے آ جاؤ، اور آگے آ جاتا ہے، وہ بہت پیچھے رش ہو گیا ہے. یہ دیکھیں آپ ایک ایک بندہ ایک مسئلہ چھوڑ کے بیٹھتے ہیں.
یہ پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے نا، جو جوان بچے وہ آگے آ جائیں، جو بزرگوں کو چھوڑ دیں وہ تو ان کو جائے دے دیوار کے ساتھ بیٹھنا، باقی آپ لوگ آگے آ جائیں۔ اللہ آپ کو جزا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں اور عزیز بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بڑے پیارے بھائی جناب نیر رشید بٹ صاحب، اب تو مرحوم کہتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے، ہنس مکھ برنجا مرنج، ہر وقت مسکراتے رہنا، جس سے ملتے تھے وہ بھی خوش ہو جاتا تھا۔ اللہ کا نظام ہے، اور جب وہ یہ بہانے ہیں ہمارے، یہ تو احتیاط کر رہے ہیں، یہ اچھی کوئی بات، احتیاط کرنی چاہیے انسان کو، احتیاط ہی انسان کو بچاتی ہے، لیکن موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کسی کی موت نہ آئی ہو تو وہ جہاز سے اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے کہ جا بھائی تیری ابھی باری نہیں آئی، وگرنہ بچتا کوئی نہیں ہے، لیکن جب آ جاتی ہے تو پھر بچا بھی کوئی نہیں سکتا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، کہ جب انسان کی اجل آ جاتی ہے، یعنی وقت آ جاتا ہے جو اللہ نے لکھا ہوا ہے، تو پھر کوئی ایسی طاقت نہیں جو اس کو آگے پیچھے کر سکے سوائے اس ذات کی۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، کوئی ایسی چیز ہے جس سے انسان کی زندگی آگے پیچھے ہو جائے؟ کہا جہاں لکھا نا کہ موت کا وقت مقرر، اس کے نیچے بھی ایک لائن ہے، یہ بڑی قابل سماعت باتیں ہیں درویشوں کی، کام آئیں گی آپ کے۔ کہا جہاں لکھا ہوا نا کہ وقت مقرر ہے، اس کے نیچے لائن بھی ہے، نوٹ جسے لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ گردن نیچے کر کے، سر نیچے کر کے اپنے بہن بھائیوں جو رحم کے رشتے ہیں ان کی خدمت شروع کر دے گا اور ان سے تجارت نہیں کرے گا، یہ لفظ پہ غور کر لیں، تجارت نہیں کرے گا، خدمت کرے گا، تو فرمایا اس کی عمر میں زیادتی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دن عطا کر دیتے ہیں، اور اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ دو چیزیں فرمائی سرکار نے، اگر کوئی بندہ رحم کے رشتوں کی قدر شروع کر دے، رحم کے رشتے کون سے ہیں؟ ماں باپ، بہن بھائی، بھانجے بھتیجے، جو محرم رشتے ہیں آپ کے دوسرے معنوں میں کہ یہ اس کا محرم ہے، جتنے محرم رشتے ہیں آپ کے جن سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ شاہد بھائی چاہے چلا گیا، چلا گیا، چلو آگے آگے۔ چلو۔ تو میرے دوستوں میں کیا کہہ رہا تھا کہ جو رحم کے رشتے جن کو محرم کہتے ہیں، جن سے ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ محرم رشتے ہیں، ان کی مطلب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سرکار کے زمانے میں ایک نوجوان کی ماں فوت ہو گئی، تو وہ چاہتا تھا کہ میری ماں کو ثواب ملے، تو سرکار کے پاس آیا، عرض کی یا رسول اللہ، میں ماں میری فوت ہو گئی، میں بے حد محبت کرتا تھا، میں چاہتا ہوں کہ میری ماں میرے سے خوش ہو جائے۔ تو فرمایا تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ بھی فوت ہو گئی ہے۔ فرمایا اچھا تیری ماں کی کوئی سہیلی تو ہوگی جس سے وہ بیٹھ کے باتیں کیا کرتی تھی، کھانا پکانا اکٹھے کھاتے تھے، آپس میں باتیں شیئر کرتے تھے؟ کہا یا رسول اللہ یہ ہے۔ فرمایا جا اس کی خدمت کر، جیسے جیسے تو اس کی خدمت کرتا رہے گا وہ تجھے دعا نہیں دے گی، وہ تیری ماں کو دعا دے گی اور تیری ماں کو دعا لگے گی۔ یہ راستہ بتایا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر زندگی میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اضافہ ہو تو پھر تجارت نہیں، خدمت کا جذبہ رکھ کر اپنے بہن بھائیوں کی خدمت شروع کر دیں۔ اور یہ بہت مشکل کام ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آسان نہیں ہے، چونکہ ہمارے جتنے بھی جھگڑے فساد جتنے بھی چل رہے ہیں نا بھائیوں کے ساتھ ہی ہیں، کوئی مکان کا جھگڑا ہے، کوئی زمین کا جھگڑا ہے، کوئی جائیداد کا جھگڑا ہے، وہی پاکستان میں اس کو بٹھا گیا تھا، وہ قبضہ کر گیا، جی میری بہن نے قبضہ کر لیا، مقدمے قائم ہے، یہ ہماری حالت ہے۔ تو میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں یار تم امریکہ میں آ گئے ہو نا، تمہارے پاس مکان ہے نا، اگر تیری بہن بیٹھ گئی وہاں تو کون سی قیامت آ گئی یار، اس کو ہبہ کر دے،
دنیا بھی بنا لے، آخرت بھی بنا لے۔ میں تو اکثر گھروں میں جا کے یہ کہتا ہوں، مقدمہ بازی نہ کرو، اللہ بس اس کے حوالے کر دو، اللہ تجھے اور دے دے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں وہ جس سے انسان کی زندگی آگے بڑھتی ہے، اس پہ غور کرنا پڑے گا ہمیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ کوئی بندہ بڑی دور سے جنازہ پڑھنے آیا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں یار نیئر پر تو فوت ہو گیا ہے، اس کے بیٹے کو میں جانتا ہی نہیں ہوں، پتہ نہیں کیسے پتہ چلے گا کہ میں اتنی جرسی سے اور پتہ نہیں کہاں سے آ کے جنازہ میں نے پڑھا ہے، تو کیسے پتہ چلے گا اس کو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کے لیے تم نے جنازہ پڑھنا ہے نا، وہ جانتا ہے کہ کون بندہ کہاں سے آیا ہے۔ تو فرمایا ثواب یہ ہے کہ اگر تم نے آ کے جنازہ پڑھا تو ایک قرات سونے کا ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قرات کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا احد پہاڑ جتنا ہوتا ہے، وہ تو مدینہ پاک میں پہاڑ ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ہمت کر کے قبرستان بھی چلا گیا اور دفن تک ساتھ رہا تو فرمایا اس کو 2 قرات ملے گا ثواب، اور 2 قرات کتنا ہوتا ہے؟ 2 احد پہاڑ جتنا ثواب ملے گا۔ اور سرکار نے فرمایا کہ جو 5 چیزیں جو جنت میں لے جانے والی ہیں ان میں 2 کام بڑے ضروری ہیں۔ ایک عیادت کسی مریض کی اللہ کی رضا کے لیے، اور دوسرا جنازہ پڑھنا۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں، پھر آگے 3-4 اور ہیں وہ وقت کے ساتھ بتائیں گے۔ تو 2 چیزیں، عیادت کرنا اللہ کی رضا کے لیے کسی مریض کی، یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے، اور جنازہ پڑھنا یہ دوسرا عمل ہے، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ یار ناراض نہ ہو جائے، نہیں، یہ تو ریاکاری ہوگی۔ پھر نیت کر لو کہ یا اللہ وہ راضی رہے یا خوش رہے، مجھے سے کوئی لینا دینا نہیں، میں تیری رضا کے لیے اپنے بھائی کا جنازہ پڑھنے جا رہا۔ اتنی سی نیت ہے انسان کی، اور نیت واقعی گھر سے ہی ہوتی ہے۔ یہ جو مسجد میں کہتے ہیں کہ 2 رکعت مع نیت اللہ، یہ صرف دل کو، زبان کو استعمال کرنے کی تسلی دینے کے لیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ نیت تو ہم نے کر لی گھر سے ہی کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، وہی نیت ہے ہماری۔ لیکن یہاں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا بھی ضروری ہے۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا۔ تو بس وہ جنازے کے رکھنے تک میں ایک آپ کو آیت سنا دوں، باقی یہ جو ہم دعائے مغفرت کے لیے آتے ہیں اس کے بارے میں اللہ پاک نے سورہ مومن کی آیات ہیں، اتنا وقت تو نہیں کہ میں اس کی تشریح بیان کر سکوں، آیت کا کچھ حصہ پڑھ دیتا ہوں جس سے ہمارا تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جو آتے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے، دعا پڑھنے کے لیے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم کسی پہ احسان کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے نہیں، اگر پڑھتے ہو تو تمہیں ثواب ملے گا، تمہیں اجر ملے گا، تمہیں جنت ملے گی۔ اگر نہیں پڑھو گے تو اللہ فرماتے ہیں چونکہ تم یہ کہتے ہو، توجہ تو بات ہے، تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی۔ تو جب اللہ کی امانت تھی تو اس کا معنی یہ ہے کہ انتظام انسلام بھی وہی کرے گا پھر جس کی وہ امانت تھی۔ تو وہی بات اللہ نے بتائی ہے کہ تم آتے ہو، جنازہ پڑھ جاتے ہو، سبحان اللہ، دعا پڑھ جاتے ہو، سبحان اللہ، لیکن اگر تم نہ بھی آؤ تو میرے مومن بندے کو، کلمہ گو بندے کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ میں نے ڈیوٹی ایسی لگا دی ہے کہ جس کو سن کر تمہارا دل خوش ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرشتے ہیں تحملون العرش، جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، ومن حولہ الذین یحملون العرش ومن حولہ، میرے وہ فرشتے جنہوں نے میرا عرش اٹھایا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ جو فرشتے ہیں، یہ 24ویں سپارے کی 6 آیت ہے، سورہ مومن ہے اس کو کہتے ہیں۔ پڑھنا جا کے ترجمہ اپنے قرآن میں جا کے پڑھنا تاکہ آپ کا دل اطمینان پہ آ جائے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ،
یسبحون بحمد ربہم، اللہ کے یہ فرشتے 8 یہ مقرب فرشتے جنہوں نے آج سجایا ہوا ہے، پھر ان کی اپنی ٹیم ہے ان کے ساتھ، والذین معہ، پتری کتنی ہے اللہ ہی جانتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، ہماری تو سمجھ سے باہر ہی باتیں ساری، کوشش کرتے ہیں ہم لوگ، ٹمک ٹوئیاں مارتے ہیں لیکن بالآخر ہم ٹھوس ہو جاتے ہیں، تو کہ بھائی اوقات ہے کیا؟ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، کبھی غور کریں نا بیٹھ کے تو حیرت ہوتی بندے کو کہ واقعی ہم کچھ نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ عرش اٹھا کر اللہ کا طواف کر رہے ہیں، فرشتے بھی طواف کر رہے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور ایمان لاتے ہیں اس بات پر، کس بات پر؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جب کوئی مومن فوت ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں ذرا رکو، ذرا رک کر کے یہ میری تسبیح بند کر کے میرے مومن بندے کے لیے دعا مغفرت کر دو، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ میرے مومن بندے کے لیے۔ اور نیئر بھائی کے مومن ہونے میں کیا شک تھا؟ اگر آپ نے ان کی تصویر دیکھی تو ان کا ماتھا دیکھ لیں، ماتھا گواہی دیتا کہ نمازی تھا، یہ ہمارے نمازی، مطلب ہے کہ وہ جہاں جاتے تھے دنیا خوش ہو جاتی تھی، ہنس مکھ بندہ۔ تو میرا مومن بندہ فوت ہو گیا ہے، یہ تسبیح ذرا روک کر میرے بندے کے لیے دعا مغفرت کر دو۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اے اللہ تیری یہ جو ہم مانگ رہے ہیں نا استغفار، یہ تیری نہ تو وسعت رحمت سے باہر ہے نہ تیرے وسعت علم سے باہر ہے کوئی نہیں، سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو مانگا ہے ہم نے، فرشتوں کی دعا ہے کہ یہ جو ہم نے مانگا ہے آپ سے، آپ ہی کی تو تعلیم ہے، نہ تیری وسعت رحمت سے باہر ہے نہ تیرے وسعت علم سے باہر ہے۔ فاغفر للذین تابوا، یا اللہ ایک اور بات بھی ہے کہ یہ واقعہ دیکھ کر کوئی جنازہ پڑھنے آ گیا، کوئی نماز پڑھنے آ گیا، کوئی دعا پڑھنے آ گیا، دل میں بات آئی یار دنیا کیا ہے جس کے لیے ہم مارے پھر رہے ہیں، چور بداریاں، چکر، ہیرا پھیری، لوٹ مار، مقدمے بازی کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، یا اللہ کسی کے من میں یہ بات آ گئی کہ یار کس لیے میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، اور وہ توبہ کر گیا، کہ آج کے بعد میں کچھ نہیں کروں گا، اللہ کی مخلوق کو تنگ نہیں کروں گا، بہن بھائیوں کے خلاف مقدمے نہیں کروں گا، رحم کے رشتوں کی میں قدر کروں گا۔ اگر وہ یہ کر گیا، بس میں کہہ کہ یہ کر گیا، تو اللہ فرماتے ہیں فرشتے مانگ رہے ہیں اللہ اس کو بھی تو معاف کر دے، اور باقیہم عذاب الجحیم، جو تیری مومن فوت ہو گیا اس کو بھی جہنم سے بچا لے، اور یہ توبہ کر گیا اس کو بھی بچا لے۔ سرکار دو عالم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، اللہ خوش کب ہوتا ہے؟ اللہ خوش کب ہوتا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، لیکن ہے ایمان والوں کے لیے، جن کے کان بند ہو، دل بھی بند ہو، تو وہ کہتے ہیں یار مولوی صاحب چھتی کر جان چھڑ جا رہا سی، جانا چھڑ جا سے تو ٹائم آ گیا سی، پڑھنے جا رہا ہو گیا جان چھڑ چھڑی، پھر وہ سوچتا ہی، لیکن وہ نہیں سوچتا کہ یہ ٹریفک ہے، وہ جنازہ آئے گا، 2-4 منٹ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، انسان ہے، بتکڑا بشریت ہے، وہ ایسے ٹائم کے پابند ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے جیسے قیامت کا اعلان ہو رہا ہے۔ بھائی ہمیشہ یاد رکھو کہ پرفیکٹ اللہ کی ذات ہے، ہم سب لوگ کہیں نہ کہیں کمزور ہیں، مار کھا جاتے ہیں، وہ جو پہلو ہے نا ہمارا اس کو سامنے رکھا کرو کہ ہم انسان ہیں۔ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، کہ انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے، بھول سے اور خطا سے، بھولتا بھی ہے خطا بھی کر جاتا ہے، اس لیے جو دعا پڑھتے ہیں نا، یہ بلکہ یہ میت کے جب دفن کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا،
بابو یہی کہتے ہیں یا اللہ اگر ہم بھول جائیں یا ہم غلطی کر بیٹھے ہمیں معاف کر دینا، چونکہ ہماری ترکیب یہ ہے کہ یہ بھولتا بھی ہے بندہ اور غلطی بھی کر جاتا ہے، پتہ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ غلطی ہے، کر جاتا ہے۔ تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، تو اللہ خوش کب ہوتا ہے؟ یہ سوال تھا سرکار دو عالم کی بارگاہ میں صحابہ کرام کا، وہ ایسی باتیں پوچھا کرتے تھے، یہ نہیں پوچھتے تھے کہ یار مال کس طرح بنائیے دسو یار کوئی ہے طریقہ، کوئی اور بے ایمانی دستے سانو یار تیری مہربانی کچھ 4 پیسے بعد ہو جان، کدے واسطے میں کس لیے؟ کیا پوچھتے تھے کہ اللہ خوش کب ہوتا ہے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن بندہ مسلمان کلمہ گو بے ایمانی چھوڑ کر، ہیرا پھیری چھوڑ کر، جو والدین سے اس نے کٹا تعلقی کر رکھی ہے، اچھا چلو اچھا کوئی نہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ، کوئی بندہ ان چیزوں سے توبہ کر گیا، توبہ کر کے وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اللہ کے راستے پر آ گیا۔ پتہ ہے سرکار دو عالم نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے فرشتوں میرے آسمان کو آج سجا دو، میرے آسمان کو آج سجا دو، چراغاں کر دو۔ یا اللہ کو خاص بات ہے؟ فرمایا ہاں آج میرا بندہ میرے گھر آ رہا ہے، توبہ کر کے میرا بندہ میرے گھر آ رہا ہے۔ تو اللہ پاک خوش اس وقت ہوتا ہے جب کوئی مومن بندہ اپنی غلطیوں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب داخل ہو گیا اللہ خوش ہو گیا۔ اور ویسے بھی عام بات ہے، علماء بھی بتاتے ہیں، میں بھی کئی بتا چکا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک درویش نے کہا کہ حضرت جی آپ تو اللہ سے ہر وقت ہم کلام ہوتے ہیں، ایک بات تو پوچھ دیجیے ہمیں۔ فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ یہ تو خوش کب ہوتا ہے؟ اللہ راضی کب ہوتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ عزیز میں عرض کی اللہ تیرے بندے پوچھتے ہیں کہ تو راضی کب ہوتا ہے؟ تو ارشاد ہوا موسیٰ میرے بندوں سے کہہ دو جس دن تم میرے اوپر راضی ہو جاؤ گے سمجھو میں تمہارے ساتھ راضی ہوں۔ بات سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اس دن تم راضی ہو جاؤ، ہم تو اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہیں۔ یا اللہ ہم نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ ہم نے کون سی تیری بہن چرائی تھی؟ وہ تو ایش کر رہا ہے اور میں دھکے کھا رہا ہوں، وہ ہاتھ لگاتا ہے مٹی کو سونا ہو جاتا ہے، میں سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹی ہو جاتا ہے، نہیں کہتے ہم؟ یہ میرے پاس جو سارے اکثر ڈرائیور آتے ہیں بیچارے اللہ ان کو جزائے خیر دے، کافی حد تک ان کے دل میں نے باندھ دیے ہیں، وگرنہ جب بھی ان سے کبھی پوچھو نا کچھ ایسے لوگ بھی تھے ہاں جو سنا آج کیا بنا، اس آج ہی بڑا ہی غرق پڑے ہی کچھ نہیں، میں کہ کچھ تو یار بنا ہوگا بتا تو صحیح نا، وہ جی 150 روپیہ بنا ہے سارا، اندازہ کیا آپ نے؟ کچھ نہیں بنیا جی، بڑے ہی غلط ہو گیا ہے، سارا دن دھکے کھا کے آ گیا۔ یہ ہے اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی یا اللہ مجھے زبان دے لسانن شاکرا، یا 150 تو ہے نا، 150 تو ہے نا، شکر کر، اپنی زبان کو شکر کرنے والا بنا، کفر نہ کر، انکار نہ کر، تیری تو سانس اللہ کی امانت ہے، سانس بند ہو جائے بندہ گیا، پانی زیادہ ہو جائے بندہ گیا۔ یہ جو وینٹیلیٹر وغیرہ لگاتے ہیں پتہ کیوں لگاتے ہیں؟ پھیپھڑوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے، میں بھی اس کے عمل سے گزرا ہوں، 10 دن مجھے لگایا تھا وینٹیلیٹر انہوں نے، اللہ نے لوٹا دیا، لوٹانے والی وہ ذات ہے۔ پانی زیادہ تو مصیبت، کم تو مصیبت، سانس اوپر تو مصیبت، نہ آئے تو مصیبت۔ ارے بھائی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ جو بارگاہ نبی سے نکلی دعا کو نہیں کہیں گے ہم کیا؟ یا اللہ دل وہ دے جو فیلنگ لیس نہ ہو، قیامت گزر رہی ہے دل کو کچھ ہوا ہی نہیں۔ ہمارے جو ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے نا، کبھی غور کیا کرو، لوگوں کو چھوڑ اپنے آپ کو دیکھا کرو کہ ہم جو گھماتے ہیں نا اپنا چینل، کون سے چینل گھماتے ہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں ہم لوگ، جس طرح غور کیا کرو، لوگوں کو چھوڑو اپنے دامن پہ غور کرنا شروع کر دو، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کس لیول پر ہیں۔
نہیں ہوئی. زبان اللہ کے نبی نے کہا دے وہ جو شکر کرنے والی ہو، اور دل وہ دے جس کے اندر فیلنگ ہو، جو کسی کی تکلیف پر تڑپ اٹھے، جو کسی خوشی میں خوش ہو جائے. یہ نہیں کہ کسی کو خوش دیکھا تو تانگ ہو گیا تیرا بیڑا غرق ہو اچھا او تم نہیں، یہ نہیں. کسی کی خوشی میں خوش ہو جا، کسی کی مصیبت میں تکلیف محسوس کر. یہ اللہ کے نبی نے کہا. اس لیے میرے دوستو، ہمارا بھائی اللہ تعالیٰ نیر رشید بٹ رحمت اللہ علیہ کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ پتہ یاد لگے یہ بندہ جنتی ہے یا نوی، میرے نبی نے پہلے بسیں حل کر دی ہیں. فرمایا کہ اگر مرنے کے بعد لوگ جنازہ پڑھنے والے اکثریت یہ کہے کہ یار بڑا اچھا بندہ تھا، بڑا اچھا بندہ تھا، یار بڑا پیارا بندہ تھا، اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں لکھ لو یہ اچھا تھا، اسے جنت میں بھیج دو. اور اگر بندے کہے بس ٹھیک ہے یار ہو گیا نا، بس ٹھیک ہے چلا گیا نا، بس چھوڑ یار، دیٹ مینس سمتھنگ از رانگ، کچھ ہے چکر اس میں، سمجھو اس کے لیے ٹینٹیٹو ہو جائے گا معاملہ. اگر تو اس کے اعمال میں کوئی چیز نکل آئی تو پھر تو اس کی بخشش ہو جائے گی، وگرنہ ہو گیا کام سے. اس لیے کہتے ہیں کہ جاتے ہوئے اچھے کام کر جایا کرو، اچھے کام کر جایا کرو. پتہ نہیں مجھے یہ بات سنانی چاہیے نہیں سنانی چاہیے، لیکن سنا دیتا ہوں چونکہ میں اس قیامت سے گزرا ہوں. میں یہ 2-4 درویش لے کے اپنے ایک شاگرد کے پاس گیا. اس مسجد پر لون تھا کہ اس زمانے میں $1.5. اب تو خیر یہ پاکیزہ مسجد ہے، سب لون پہ ہے سارا. یہ مسجد کے نام پہ وقف ہے، یہ مدنی مسجد وقف ہے، یہ کسی کے نام پہ نہیں ہے، نہ میرے نام پہ نہ میرے بچوں کے، نہ کسی تنظیم کے نام پہ. یہ چکر بازیاں ساری فلانی تنظیم کے نام تک بیچ کے چلے جائیں کہیں پر، مسجد نہیں بکتی. تو یہ وقف ہے، مسجد کسی کے نام پہ نہیں ہے، تو یہ وقف ہے. تو میں دادا جی اور 2-4 اور ساتھی چلے گئے. شاگرد تھا میرا، بڑا مالدار تھا. تو میں نے کہا یار بیٹا ایسا کر، تیرے گھر کا جو ٹیکس ہے وہ $1.5 ہے. سنو میری بات کو غور سے، مسجد میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں. $1.5 اس کے گھر کا ٹیکس تھا سالانہ. تو میں نے کہا یار اگر $1.5 ایک سال کا ٹیکس ہی تو سمجھ لے تو میری مسجد پیڑ ہو جائے گی یار، نمازی دعا دیں گے تمہیں. یہ دادا جی بیٹھے ہوئے پوچھو چکر لگا استاد جی میں تے مقروض ہی بڑا جی، میرا تے بڑا ہی برا حال ہے، میرا تے بڑا بڑا غرق ہویا پیا جی، ساریاں میری بلڈنگاں پلج پئی ہیں. اسے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا نہیں بس بس بھائی یار تیری مہربانی، بس تم نے جو کہنا تھا کہہ دیا. یہ ہماری حالت ہے. سمجھو کہ اپنے آپ کو لوٹاؤ. تو اس لیے جو ہمارا بھائی چلا گیا آج اچھے لفظوں سے یاد کر رہے ہیں. کافی لے کے آتا تھا نمازیوں کے لیے، کافی پلاتا تھا. کیوں؟ کہ نمازی خوش ہو جائیں. تو آج وہ سارے دوست اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور کبھی ہم نے کسی کو پانی نہ پوچھا ہو اور توقع یہ کریں کہ یہ دعا کریں گے میرے لیے، نہیں، یہ دعا نہیں کریں گے آپ کے لیے. دعا لینا ہے تو کچھ کر. بس اب باتیں تو خیر بڑی لمبی ہیں، ختم نہیں ہوتی میری. بوڑھے آدمی کو یہی پرابلم ہوتی ہے، اس کو ٹریکٹر لگا کے پیچھے ہٹانا پڑتا ہے. لیکن بہرحال میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں. 11 بجے انشاءاللہ 2-4 منٹ اور باقی ہیں تو پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ دوست کافی دور سے آ رہے تھے کہ ابھی نیو جرسی سے کر رہے تھے انکل جی ذرا 2 منٹ ویٹ کر لیں تو انشاءاللہ وہ پہنچ گیا ہوگا بچہ نیو جرسی سے بھی. اچھا 4 تکبیر نماز جنازہ. نیت وہ جو بیٹا گھر سے ہم کر کے آئے ہیں کہ یہ اب جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ نیت ہے ہماری، ٹھیک ہے، یہ ہماری نیت ہے. باقی طریقہ کار ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ 4 تکبیر نماز جنازہ، 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ. فرض کفایہ کا کیا معنی ہوتا ہے کہ جو لوگ محلے میں ایک بندہ بھی آ کے نماز پڑھ گیا تو سارے محلے والوں کا ادا ہو جاتا ہے، اس کو کفایہ کہتے ہیں. اور اگر کوئی محلے والا نہیں آ کے پڑھنے کے لیے سارے پکڑے جائیں گے، سب کے لیے یہ لائن حاضری ہو جائے گی. 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ. ثنا اللہ کے لیے. درود، ثنا کا معنی ہوتا ہے اللہ کی تعریف کرنا، حمد و ثنا کرنا. درود پاک نبی پاک کے لیے، وہ بھی سب کو آتا ہے، میں ابھی بتا بھی دیتا ہوں. اور دعا حاضر میت کے لیے. پہلی تکبیر ہوگی، اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک، وہ آپ کو آتا ہے. پھر دوسری تکبیر ہوگی، آپ نے درود پڑھنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ نے دوسری درود پڑھنا ہے. اور تیسری تکبیر کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے.
دعا بڑی لمبی ہے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اب یہ مشکل دعا ہے، کئی لوگوں کو یاد نہیں ہوتی، تو میں آپ کو آسان طریقہ بتا دیتا ہوں. 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ میرے ساتھ آپ پڑھ لیں. جن بچوں کو آتی وہ تو سبحان اللہ آپ کو پوری پڑھیں گے، جن کو نہیں آتی وہ 3 لفظ میرے ساتھ 3 مرتبہ پڑھ لیں، یاد ہو جائیں گے. اللہم اغفر لہو، پڑھے سارے میرے ساتھ. اللہم اغفر لہو ورحمہ. اللہم اغفر لہو ورحمہ. اللہم اغفر لہو ورحمہ. یہ 3 مرتبہ پڑھ لو، یہ جنازے کی پوری دعا ہے، یہ آپ کا جنازہ ہو جائے گا. اس کے بعد چوتھی تکبیر کے بعد وہ کیا ہے کہ اسلام پھیر دوں گا، اور اسلام کے بعد میں دعا کروں گا. اچھا دعا کیوں کرتا ہوں میں؟ نہ بھی کریں تو بھی جنازہ دعا ہے، ہو جاتی ہے. لب رفڑ نہ ڈالا کریں، وہی تم نے جنازے کی دعا نہیں کی، جنازے کو نہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. میں کیوں کرتا ہوں؟ میں کرتا ہوں. میں نے ایک حدیث پاک پڑھی تھی، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 40 بندے جہاں اکٹھے ہو جائیں، ان میں سے ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو مستجاب الدعوات ہوتا ہے، یعنی اس کی اللہ سنتا ہے. اگر 40 بندے مل کر دعا کریں، نہ جانے کس کی دعا ہمارے کام آ جائے. اور اگر 40 کی 80 ہو جائے تو 2 بندے ہوں گے بیچ میں، پتہ نہیں اس کی نہیں تو اس کی قبول ہو جائے گی. تو میں اس نیت سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ امت کے 80 بندے اکٹھے ہو گئے ہیں، 2 بندے مستجاب الدعوات ہیں، ان کے صدقے میں ہمارے بھائی کی بھی بخشش کر دے اور ہماری بھی کر دے. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن یہ لڑائی والا مسئلہ نہیں ہے. کوئی پڑھ دے تو سبحان اللہ، نہ پڑھے تو ماشاءاللہ. میں کیوں پڑھ رہا ہوں میں نے آپ کو وجہ بتا دی ہے. تو یہ وجہ ہے اس کی. تو نصر بھائی کدھر گئے؟ آگے جی الحمدللہ سب ٹھیک ہے. ہاں فٹافٹ پڑھا کے کیا نام ہے، ویوئنگ باہر ہوئے گی تو پلیز. ہاں ٹھیک ہے، بہت خوبصورت بات ہے. اچھا بھائی یہ جو ایس او پی ہیں وہ ہم نے ماشاءاللہ کافی حد تک کیے ہیں، تو میں ابھی لگا لیتا ہوں. یہ بولنے کے لیے کھولا ہوا تھا میں نے. اللہ مجھے معاف کرے گا، اللہ مجھے بخشش بھی کرے گا میری، اور مجھے معافی بھی دے گا. تو کسی سے سلام نہیں لینا آپ نے. السلام علیکم، السلام علیکم، سبحان اللہ. بغلگیر بھی نہیں ہونا. بچے کو بھی دعا دینی ہے، یہ بٹ صاحب کے بیٹے کو بھی تو دور سے پیار دینا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس طرح ہولی ہولی نکل جانا ہے آپ نے. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ نے خرامہ نکل جانا ہے باہر، جب گھٹا نہیں کرنا پلیز. پتہ لینا تو مسجد میں لے لو، ملنا دور سے کھڑے ہو کے مل. باہر رش نہیں کرنا تاکہ کوئی پولیس کو کال نہ کر دے، تمہارے لیے مصیبت بن جائے. اس لیے آرام سے خرامہ نکل جانا ہے. ملنا نہیں کسی سے، بغلگیر نہیں ہونا کسی سے، بس دعا کرتے ہوئے دل میں نکل جانا ہے. اور اس کے بعد ہم قبرستان جائیں گے. ہمارے ساتھ جو جانا چاہتا ہے سبحان اللہ، نہ جانا چاہے ماشاء اللہ. ثواب تم کو جنازہ پڑھنے کا بھی ملے گا، پھر قبرستان کا بھی ملے گا. تو اس لیے سارے دوستوں، کوئی چیز آپ نے لینی دینی ہو بٹ صاحب سے، تو مجھے، شاہد بھائی کو، ہمارے اپنا جمی بٹ، جمشید بٹ کو، یہ ہمارے ناصر بھائی ہیں، ان میں کسی ایک ساتھی کو بتا دو کہ بھئی یہ ہم نے ان کے ساتھ لینا دینا، تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر کوئی قرض ہے تو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر کسی کا دینا ہے تو اس کے بچے کو بتا دو کہ بھئی ہم نے یہ تیرے پاپا کے پیسے دینے تھے، یہ آپ کو لوٹا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ کھڑے ہو جائیں اور صفے بنا لیں. نیچے میری بہنیں بیٹیاں بھی بنا لیں صفے، اور سارے کھڑے ہو جائیں. صرف 4 آدمی باہر اندر ہونا. سارے دوست اپنی صفحے درست کر لیں. خلار تھوڑی تھوڑی جگہ چھوڑتے جائیں درمیان میں، اور آخر تک چلے جائیں. نیچے بہنیں بھی پیچھے ہٹ کے ایک دم اکٹھی نہ کھڑی ہوں، ذرا پیچھے بس فاصلے سے کھڑی ہوں. نیچے بہنیں بھی ساری ہو گئے جی. ہاں بیٹا اجازت ہے. یس بسم اللہ. نہیں اجازت مانگی تم سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. 4 تکبیر. نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے درود واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا واسطے عالم میت کی مطرف کا بشریف امامت ان سب مقتدیوں کی بہنوں اور بیٹیوں کی. بسم اللہ الرحمن. اللہ اکبر. سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. اللہ اکبر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ اکبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اے مالک ذوالجلال، ہم نے تیرے اس بندے کا جنازہ مل کر پڑھا، تیرے پاک گھر میں پڑھا. یا اللہ یہ دیا امانت تھی تیرے سپرد کر رہے ہیں. ہم سے جو ہو سکا ہم نے کر دیا. یا اللہ بچوں کی، ہماری بہن کی اور دوستوں کی، بھائیوں کی جنہوں نے کوشش کی، محنت کی، یا اللہ سب تیری بارگاہ میں حاضر ہے. اللہ تو قبول فرما اور اس مل جل کر جنازہ پڑھنے کی تو فعل، فاتحہ کی تو فعل. اے اللہ ہمارے بھائی کو جو برزخی زندگی آنے والی ہے، اے اللہ اس زندگی کو جنت کی زندگی سے بدل دے اور تمام صغائر کبائر معاف فرماتے ہوئے قرب رحمت میں جگہ عطا فرما دے. یا اللہ جو میرے بھائی، بچے، بہنیں، بیٹیاں دور دراز سے اپنے اس بھائی کے جنازے کے لیے، مومن بھائی کے لیے حاضر ہوئے، یا اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما. اور تیرے پاک پیغمبر کا جو فرمان ہے کہ ان کو 1 قرات 2 قرات سونا احد کے برابر ملے گا، یا اللہ یہ ثواب ہم سب کو عطا فرما. الہ العالمین ہمارے بھی آنے والی زندگی آسان فرما. یا اللہ جو بہنیں، بیٹیاں، بھائی فوت ہو گئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما اور جو حیات ان کو صحت کے ساتھ زندگی عطا فرما. الہ العالمین ہماری دعائیں تمام تر اپنے اس بھائی کے خاندان کے ساتھ ہے. یا اللہ ان کی تو حفاظت فرما، ان کا تو بندوبست فرما، ان کی تو اعانت فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اب انشاءاللہ ہم واشنگٹن میں